بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ کیسی تھی وہ؟ انہوں نے کچھ دیر بعد رازدانہ انداز میں پوچھا۔ کون؟ میں انجان بن گئی، وہی جسے دیکھنے کے بعد آج پھر سے خود کو بدنام کر رہی ہو۔ میں سمجھ گئی، میری نظر میں وہ خوبصورت لڑکی دوبارہ گھوم گئی۔ اس کا ایک ایک انداز، ایک ایک نقش میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ میں جلتی مسکراہٹ سے مسکائی۔ حور جیسی، اتنی لمبی، سفید رنگت، سنہرے بال، بڑی آنکھیں، اس کی انگلیاں۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اس کی انگلیاں، اس کے ہاتھ بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت کہ میں پورے راستے دیکھتی رہی، مگر میرا دل نہیں بھرا۔ اتنے ملائم اور نرم۔ اف اف نہیں، دعا دو اسے۔ میں نے بری سی شکل بنا کر دادی کو دیکھا۔ دعا کیوں؟ دعا جو اس کے پاس ہے اس میں اضافہ ہو، اس چیز کی دعا۔ ہائیں، اور بھی زیادہ ہو۔ وہ سراپا حور تھی دادی، اس سے زیادہ کیا خوبصورت ہوگی؟ اور میں دعا کیوں دوں؟ نہیں دوں دعا، اللہ کرے۔ سعدیہ، میں جو بد دعا دینے والی تھی، دادی کی آواز کی تیزی پر چپ ہو گئی۔ دعا اس کے لیے نہیں ہے، تمہاری نجات کے لیے ہے۔ تم اسے حسد کر رہی ہو۔ حسد گناہ ہے۔ تم اسے دعا دو گی تو بدلے میں فرشتے تمہارے لیے دعا کریں گے، اس لیے اپنے دل سے کدورت نکال دو۔ دادی نے ڈانٹا تو میں نے کڑک کر کہا، کوئی معاوضہ ہوگا کیا؟ میں رات کو سوؤں گی، صبح اٹھوں گی تو حور پری بنی ہوں گی، بالکل اس لڑکی کی طرح۔ میں 20 سال کی ہوں، اب تو میرے ہارمونز بھی بدل نہیں سکتے۔ دعا کا کس چیز پر اثر ہوگا؟ اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، وہ جانتی ہوں۔ کمیاں تو میرے لیے ہیں، اس لڑکی کے لیے کون سی کمی رکھی ہے؟ اس نے اسے سب کچھ دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو مکمل نہیں بنایا۔ ہر انسان میں جہاں خوبیاں رکھی ہیں وہاں خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ تمہاری اس خوبصورت جل پری میں بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ کم رکھا ہوگا۔ اچھا، مجھے تو نظر نہیں آیا۔ میں نے بے پرواہی سے شانے جھٹکے۔ اس لیے تم اس کے وقت خود کو اس کے ساتھ ملانے لگی ہوگی۔ وقت کہاں ملا ہوگا تمہیں؟ دادی نے تنک کر کہا تو میں رک سی گئی۔ بات تو ٹھیک تھی، بہت خوبصورت تھی دادی، اس جیسی لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس کی اتنی لمبی پلکیں تھی، جب وہ چھپکتی خوابوں کو دوش پر رکھا ہو۔ اس کی انگلیاں دیکھتی۔ آپ خیر، آپ نے دیکھا نہیں، اس لیے آپ کو کیا پتا۔ میں نے کندھے اچکائے۔ میں اسے نہیں دیکھنا چاہتی۔ میرے لیے تم قیمتی ہو، تم سے زیادہ خوبصورت اور مکمل کوئی نہیں۔ سعدیہ خان، تم دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی ہو، وہ بولی۔ چشمہ لگانے کے بعد تو ایسی باتیں نہ کریں۔ میں چشمہ اتار بھی دوں تو تم میلوں کے فاصلے پر کھڑی ہو تو میں تمہیں پھر بھی خوبصورت کہوں گی، وہ شفقت سے بولی۔ ظاہر ہے اتنی دور سے میں کالی بھوتنی نظر ہی آ جاؤں گی، پھر دوسرا آپ کی اولاد ہوں، اور اپنا خون تو سب کو پیارا ہوتا ہے۔ میں بڑبڑاتی ہی ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ دماغ سے نکال لینا اس خناس کو، تم خود کو قبول کرو، تم سب سے اچھی ہو، وہ کہتی رہیں، اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، میرے دلائل کے ختم ہونے کے بعد ان کی دکنیانوس فلسفے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی رضامندی کو سراہنے، قبول کرنے کے گھسے پٹے لیکچر۔ دادی بھی خوبصورت تھیں، اپنی جوانی میں انہوں نے جتنی بھاری دیکھنی تھی دیکھ لی۔ بات تو میرے اندر خزاں کی تھی جو چھٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میری ہمت ختم ہو چکی تھی۔ میرے سنگار پہ میز پہ ایسی کئی بیوٹی کریم تھی جن کو میں چہرے پر رگڑتی تھی، جن کی وجہ سے گالوں پر گڑے پڑتے پڑتے رہ گئے، لیکن مجال جو ذرا سی جلد چمکی ہو۔ قد لمبا کرنے کے ڈاکٹر کی دوائیاں، حکیمی نسخے، بزرگوں کے ٹوٹکے، سہیلیوں کے مشورے سن سن کر، عمل کر کر کے میری جان ہلکان ہو گئی، مگر انچ بھر قد نہیں بڑھا۔ متوازن اور اچھا کھانا کھانے کے چکر میں ایسے بڑھا کہ پھر کبھی کم نہیں ہوا۔ مرغ مسلم کھا کھا کر اب چٹخاروں کی عادت ہو چکی تھی۔ جہاں کھانا دیکھتی ٹوٹ پڑتی اور سحر ہو کر کھاتی۔ کچھ احساس کمتری بھی ہر لمحے دامن گیر رہتا، اور فرسٹریشن نکالنے کے لیے مجھے کھانے سے بہتر آپشن کبھی نہ ملا۔ اس لیے آج جب دسترخوان سجا اور ساری فیملی آ کر بیٹھی تو میں اپنی پلیٹ پہ چھک گئی اور سب سے بے نیاز ہو کر کھانا کھانے میں محو رہی۔ میرا پھپھی زاد جو ہمارے ہمسائے بھی تھے دسترخوان پہ بیٹھا تھا، مجھے کھانے پر ٹوٹتا دیکھ کر نروٹھے انداز میں بولا، ایک تو تم ہو چھوٹی سی، اوپر سے اتنا کھا کھا کر موٹی ہو رہی ہو، عنقریب فٹ بال بن جاؤ گی، ہاتھ ہولا رکھا کرو اپنا۔ میں نے پلیٹ سے سر اٹھایا، چاول کا چمچ پلیٹ میں پٹخا۔ تمہارے باپ کا کھاتی ہوں، لیکن وہاں کیسے کھا سکتی ہوں؟ وہاں تو کھلانے کی بجائے ٹرکھانے کا رواج ہے، جبھی تم ادھر آ کر کھاتے ہو۔ میں نے اپنے غبار کو صحیح جگہ نکالنے کی کوشش کی۔ وہ میرا ہم عمر تھا، سافٹ انجینئر بن رہا تھا، اسمارٹ پرکشش تھا، اور میرے کانٹے دار دشمن بھی۔ میری بات سن کر اس نے کچھ نہیں کہا، البتہ میرا چھوٹا بھائی بولا، آپی سارے چٹخارے نکلنے کے بعد ان کی آگ زمان سے نکلتی ہے، اور پھر ہنسنے لگا۔ دادی نے اس کی پیٹھ پر مکہ رسید کیا، بڑی ہے تجھ سے تمیز سے بات کیا کر، مگر اس پہ اثر نہ ہوا۔
حمزہ اسے تالی پہ تالی بجانے کے بعد کھیکھی دوبارہ شروع ہو گئی۔ ہم تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں سعدیہ، آج کل لڑکوں کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہے، موٹی لڑکیاں تو کسی کو بھی نہیں پسند، پھر رنگت بھی سانولی ہو اور قد بھی چھوٹا، مشکل ہے کہ کوئی رشتہ آئے۔ طنزیہ لہنداز میں بولا۔ میں نے تڑپ کر دادی کو دیکھا، ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی، ایک حسرت یہاں بھی جاگتی تھی۔ میرا تو منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں حمزہ بچے، سعدیہ کا جوڑ بھی لاکھوں میں ایک ہوگا، تم دیکھ لینا۔ دادی نے تسلی دینی چاہی۔ جی جی دادی ہوگا نا، میں کب کہہ رہا ہوں نہیں ہوگا، لیکن میں اچھے لڑکوں کی بات کر رہا تھا، بزنس مین، وکیل، ڈاکٹر، سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ وغیرہ کی۔ باقی پلمبر، درزی، مستری، کمہار ختم تھوڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک دم کھانے سے ہاتھ روک لیا، اتنی تذلیل بہت تھی، میرا پیٹ بھر گیا تھا۔ میں تھالی چھوڑ کر اٹھ گئی، پیچھے سب کی نگاہیں میرے تعقب میں رہی ہوں گی، مجھے کیا پرواہ۔ کمرے میں آ کر بستر پر گری، تکیہ منہ میں دیا اور آنسو کی تھمی گنگا کو دوبارہ بہنے کا حکم دیا۔ نہ جانے کب تک روتی رہی، حمزہ کی باتوں کو سوچتی رہی اور کمرے سے باہر نہ نکلی۔ رات بتی چلی گئی، پھر نیند مجھ پر مہربان ہوئی تھی۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو ہر جگہ میری نظریں اس حور کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ ایک ایک چہرے کو میں نے غور سے، لیکن ہزاروں لڑکیوں میں مجھے وہ کیسے نظر آ سکتی تھی۔ لان کی طرف آتے ہوئے میں یہی سوچ رہی تھی، لیکن وہ ہماری بس میں جاتی تھی۔ یہ اچھا تھا، اس طرح سے دیکھنے کا موقع مل جاتا۔ مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن ہر لڑکی کی طرح میرے دل میں چاہے جانے کا جذبہ کہیں نہ کہیں تھا۔ لیکن اس جذبے کے الاؤ کو ٹھنڈا ہوتے دیکھنا میرے سنگار میز کے سامنے آنا ہوتا تھا۔ پھر اس کی چنگاریاں بھی کہیں نظر نہیں آتی تھی۔ سوچتی تھی کہ وہ لڑکی اس کے لیے کیسے رشتے آتے ہوں گے، اس کے خاندان کے لڑکے تو اس سے شادی کرنے کے لیے مرتے ہوں گے نا، پھپھو کے بچے، خالہ کے بچے، سب میل کزن، اور اس کی ماں بھی کیسے چن چن کر اس کے لیے لڑکا منتخب کرے گی، لاکھوں میں ایک، ہینڈسم، خوبرو جوان۔ سوچتے ہی میرا منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ میری ماں کی بیٹی کے لیے رشتہ آ جائے، بڑی بات تھی۔ اماں ابا تو حمزہ کے سہارے بیٹھے تھے، جو باتوں باتوں میں ان کو کئی بار جتا چکا تھا کہ ماموں جان، آپ کی سعدیہ مجھے ہرگز ہرگز نہیں پسند، یہ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوگی تب بھی میں اسے شادی نہ کروں۔ جانے میرے ماں باپ کس خوش فہمی میں مبتلا تھے، میں سرد آہ بھرتی رہ گئی۔ جیسے تیسے کر کے وہ دن گزرا اور میں 2 گھنٹے پہلے سٹاپ پر پہنچی۔ بس آنے میں کافی وقت تھا، لیکن میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں آج بھی اس لڑکی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ بس میں پہلے چڑھ گئی تو اس لیے جیسے بس کا وقت قریب آتا رہا، لڑکیاں آتی گئی اور بس سٹاپ پر کھڑی ہوتی گئی، وہ نہیں آئی تھی۔ یہ اچھا تھا، بعد میں چڑھتی تو مجھے نظر بھی آ جاتی، اور پھر بس آ گئی۔ ہم بس میں چڑھ گئے۔ خوش قسمتی سے مجھے آج بھی سیٹ ملی۔ سیٹ پر برجمان ہوتے ہی میں نے تندہی سے آس پاس دیکھنا شروع کیا، وہ لڑکی نہیں آئی۔ اس کے بعد میری نظر بس کے دونوں دروازوں پر ہوتی۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب وہ ہاتھ میں موبائل تھامے پرسکون انداز میں بس میں چڑھی اور آگے آتے آتے ہوئے میرے پاس سے گزری اور پیچھے راڈ کے ساتھ کندھا جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ آج وہ سفید شارٹ شرٹ اور سرخ دوپٹے میں ملبوس تھی، بالوں کو کھول رکھا تھا۔ کندھے سے لٹکتا ہوا بیگ آج چھوٹا سا تھا اور فائل کا رنگ بھی بدل گیا تھا۔ آج وہ فائل سینے سے لگائی ہوئی تھی، آستین کلائیوں سے ذرا پیچھے تھے۔ سفید مربنی کلائی میں بندی گھڑی دیکھ کر میرا دل بھی ساختہ تھڑکا۔ کلائی نے گھڑی کو کتنا خوبصورت بنا دیا تھا، اس کا سنہرا ڈائل اور سفید سٹرپ جیسے کسی ہیرے سے ہاتھوں کے گرد باندھا ہوا تھا۔ میں سیٹ کی پشت پر کہنی ٹکا کر اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ دفتن اسے شاید محسوس ہوا، اس نے موبائل سے سر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں فوراً سنبھل گئی اور چہرہ موڑ لیا۔ غلط بات، غلط بات، میں نے دل میں سوچا۔ بے ادبی ہے یوں کسی کو گھورنا، اف۔ میں نے سیٹ سے سر لگا دیا اور خود پہ افسوس کرنے لگی۔ کیا سمجھتی ہوگی وہ؟ میں نے اب کی بار احتیاطاً اسے دیکھنا شروع کیا، مگر وہ پیچھے تھی، مجھے مڑنا پڑا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا، وقت گزرتا گیا، بس بھرتی گئی۔ پھر میں اچانک کھڑی ہوئی اور اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا۔ آپ بیٹھیں گی؟ اور سیٹ کو کون منع کرتا ہے؟ وہ دھڑم سے آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے آنے سے سیٹ اب مجھے چبھ رہی تھی۔ کمال کی بات تھی، جس سیٹ کے لیے ہم جانوروں کی طرح لڑتے ہیں وہ اب مجھے چبھ رہی تھی۔ میں خود پہ افسوس کرتی لڑکیوں کے درمیان سے گزرتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، اس کے راڈ کو پکڑا۔ اس کے ہاتھ سے تھوڑا پیچھے میرا ہاتھ تھا۔ اس نے موبائل بند کیا اور فائل والے ہاتھ میں پکڑ لیا، دوسرے سے راڈ تھام رکھا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی اور اس کی چمکتی انگلیوں کو جو آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی جیسے پہلی بار مجھے دیکھنے میں لگی تھی۔ میں نے راڈ سے اپنا ہاتھ تھوڑا اوپر کھسکایا، اس کے ہاتھ کے قریب اور دیکھنے لگی۔ بہت فرق تھا ہم دونوں میں۔ میں نے گہری سانس خارج کر کے شرمندگی سے ہاتھ نیچے کر لیا۔ آج اس کے اتنا قریب تھی، قربت پہ بھی وہ اتنی ہی پیاری تھی۔ یقیناً آج بھی مجھے خوب رونا تھا، اور ایسے ہی ہوا۔ گھر آئی، خوب روئی، دادی کو پتہ نہیں چلنے دیا، باقی گھر والوں کو ویسے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میرا روز روز کسی نہ کسی بات کو لے کر رونے سے وہ اکتا گئے۔ آخر کب تک برداشت کرتے؟ اب میری زندگی اس لڑکی کے گرد گھومنے لگی۔ میں اسے شدید متاثر ہو گئی اور ذہنی طور پر خود کو اس کے ساتھ باندھ لیا۔ اس کے آنے سے میری زندگی کا بڑا حصہ محل ہوا تھا۔ میرے سونے کی روٹین سے لے کر پڑھنے کی روٹین، ہر چیز تبدیل ہو گئی۔
میں جو رات کو چہرے پر 10 کریموں کا مساج کرتی اب ان کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، جو صبح ہی صبح اٹھ کر ورزش کرتی، یوگا کرتی، ایکو تھراپی سے قد بڑھانے کے ٹوٹکے آزماتی، سب چھوڑ دیا۔ راتوں کو جاگتی رہتی، اس لڑکی کو یاد کرتی، روتی رہتی۔ میری زندگی بہت برے لمحات سے گزر رہی تھی۔ اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی سے بات کروں، وہ میری دوست بن جائے، گو کہ میں اس کے ساتھ نظر کا ٹیکا لگوں گی، لیکن اس میں اس لڑکی کو قریب سے دیکھ سکوں گی، بات ہوگی تو واٹس ایپ پر تصاویر بھی شیئر ہوں گی، اس طرح میرا اور اس کا ساتھ یونیورسٹی کی بس تک نہ ہوگا۔ اس رات میں یہ تہیا کر کے سو گئی۔ اگلے روز میں بس میں اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ نہ آئی۔ شاید آج اس کا آف ہو، میں نے سوچا، مگر اگلے دن پھر وہ نہ آئی۔ میں نے بس میں ایک ایک چہرے کو غور سے دیکھا، مگر وہ نہیں آئی تھی۔ اسی طرح 2 ہفتے گزر گئے، مگر وہ نہ آئی۔ کہیں اس نے بس تو نہیں بدل لی؟ اس شام میں سیٹ پہ بیٹھی مختلف وہمیوں سے گزر رہی تھی، یونیورسٹی نہ چھوڑ دی ہو، کیا معلوم اسے کوئی لینا آتا ہو، مگر اس طرح کیسے؟ میرے یہ 2 ہفتے کڑکتے اور خود سے سوال کرتے گزرے۔ میں روز اس کا انتظار کرتی رہتی، وہ نہ جانے وہ کہاں رہ گئی تھی۔ کاش میں اس سے پہلے ہی دوستی کر لیتی، اتنے دن اسے گھورنے اور تکنے میں وقت نہ لگاتی، تو آج مجھے خبر ہوتی کہ وہ کہاں ہے۔ ناکام عاشقوں کی طرح چھپ چھپ کر دیکھنے سے میرے ہاتھوں اچھے مواقع ختم ہو گئے۔ اف، میں نے جھنجھلا کر سیٹ پر سر دے ماڑا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس دن بس میں زیادہ لڑکیاں نہیں تھیں، شاید جمعہ کی وجہ سے اس دن کم کلاسز ہوتی اور آدھی لڑکیاں تو دوپہر والی بس میں چلی جاتی تھی، پھر شام میں کم ہوتی۔ مجھے سیٹ مل گئی کھڑکی کے ساتھ، میرے ساتھ بھی ایک لڑکی بیٹھ گئی، یوں کم ہی لڑکیاں کھڑی تھی۔ بس چل پڑی، یونیورسٹی کی حدود سے نکل رہی تھی جب اچانک دھماکے سے بریک لگی، ٹائر چرچرائے، میرا دل دھڑکا۔ میں نے تیزی سے دروازے کی طرف دیکھا، شاید آج بھی وہ لڑکی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ ڈرائیور نے تلخی سے چند جملے کہے، پھر بس کے آگے آئی، گاڑی ایک طرف ہو گئی، بس دوبارہ چل پڑی اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید وہ بس میں ہو اور مجھے پتہ نہ ہو۔ میں نے تلاش کرنا شروع کر دیا تو میری نظر ساتھ والی لڑکی پہ گئی۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی یکدم مجھے سخت جھرجھری آئی، متلی ہونے لگی۔ جی ایسے اٹھا کہ بس، اس کے چہرے پر لاتعداد چھوٹے گلابی دانے تھے جن کے سرے سفید تھے، پورا چہرہ، گردن، ہاتھ، کلائیاں، ہر جو حصہ نظر آ رہا تھا سب بھرا ہوا تھا، ریت کے ذروں کی طرح۔ میں سنبھل کر بیٹھ گئی، ڈر تھا کہ کہیں ہاتھ نہ لگ جائے، جلد کی ایسی بیماریاں چھونے سے پھیل جاتی ہیں۔ وہ لڑکی میری کراہت اور پریشانی سمجھ گئی، دھیرے سے کھسک ہو کر دور ہو گئی۔ مجھے بہت عجیب لگا۔